الحمدللہ بھی نہیں کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کے بارے میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اعملوا آل داؤد شکر، داؤد میرا شکر ادا کر، تو داؤد علیہ السلام سمجھ گئے نبی کہاں پہنچا ان کا ذہن، انہوں نے کہا لا میں کیسے شکر کر سکتا، اب نعمت کا احساس، اس پر شکر کا ارادہ، پھر لفظ تندرست بان، یہ سارا کچھ تو نے دینا، میرا اس میں کیا خرچ ہوگا، اس لیے میں جب شکر کروں گا تو وہ تو ایک اور انعام تو راہ ہوگا، بہت سے ناشکرے پھر رہے ہیں، مجھ کو اگر توفیق تو دے گا شکر کی تو یہ ایک اور احسان ہو جائے گا، اس پر بھی شکر کرنا پڑ، تو یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہو۔ اللہ نے کہا داؤد بس جب تو نے یہ جان لیا کہ ساری نعمتیں میری طرف سے میں راضی ہوں، اتنی تو بات تھی کہ مان جا کہ تمہارے بس میں نہیں ہے شکر ادا کرنا، اعتراف عجز کرو، مانو کہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ شکر بھی اس کی مہربانی، ورنہ کتنے پڑھے لکھے بے دین پھر رہے ہیں، شکر کی توفیق بھی جو ہی دیتا۔ اور اس کا جو آخری نتیجہ شکر کا سن لیں کہ زبان سے بھی تعریفیں کریں، دل سے بھی مانیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس وہی دیتا ہے، صحیح معنوں میں مانیں، اور پھر اس کے دو نتیجے لازمن نکلیں گے، جو نہ نکلیں تو شکر وہاں ہے، بالکل جیسے آپ کہیں کہ اس میں اترا ہے مگر خوشبو ہی نہ آئے، نہیں جھوٹ بول رہے، نہیں ہے نہیں، شکر ہوگا تو دو چیزیں، ایک تو وہ آدمی خلق خدا کے حق میں شریک ہوگا، یہ نتیجہ ضرور نکلے گا جب وہ دیکھے گا کہ بہت سی چیزیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں جیسے دوسرے ساتھی معروم ہیں، میری آنکھیں ٹھیک ہے یہ اندھے پھر رہے ہیں، میری ٹانگیں درست اللہ نے بنائی یہ لولے لگڑے پھر رہے ہیں، لازماً وہ ان سے شفقت کرے، کبھی نہیں ہوگا کہ ان کا مذاق اڑائے یا ان سے ظلم کرے، اس کا تو دل بالکل اس وقت نہ پانی پانی ہو جائے گا کہ اللہ مجھ کو بھی جیسا بنا سکتا تھا، رب بھی بنا سکتا ہے۔ یہی بات سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہی جب لوگوں نے پوچھا کہ مسیح علیہ السلام یہ مادرزاد بچے جو اندھے پیدا ہوتے ہیں یہ ان کے ماں باپ کا قصور ہے، یہ کس جرم کی سزا مل رہی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی دانائی کی بات سنی، فرمایا یہ جس ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں وہ کوئی عالم بھی سر انجام نہیں دیتا، یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے، جن کی آنکھیں ٹھیک ہے نا وہ دیکھ کر ہی سبق پڑھے کہ یہ سرکاری استاد پھر رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کہیں وہ گڑھے میں گر جاتے ہیں، کبھی سڑک پار کرنے کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، یہ دیکھ کر ڈر جائے، ان کے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے، اور بجائے مذاق اڑانے کے وہ پھر ان کی دستگیری کریں، جو اپنے پلے نہ ان کو دیں کہ اللہ اس حالت میں ہمیں بھی لے جا سکتا ہے، تو ایسے لوگ خلق خدا کے دشمن نہیں ہو سکتے، شفیق ہوں گے۔ احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ کہتا ہو پھر مانتے ہیں کہ جیسے میرے ساتھ رب نے احسان کیا، میرا کام ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ نیکی کروں، یہ کرے گا وہ جو شکر کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی چیز کو نافرمانی میں کبھی خرچ نہیں کریں، یہ دیکھیں گے نا ہاں جی اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے، کروڑ پتی مگر شراب پی رہے، زنا کر، جھوٹ بولتے، شکر کرتے اور جس سے چیز لی ہے اس کے خلاف استعمال کر، اس کے دشمن کو خوش کر رہے ہیں، شیطان کو، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ شکر نعم اجتناب المحرم، نعمت کا کم از کم حق یہ ہے کہ اگر آپ سے نیکی نہیں ہوتی تو جس نے دی اس کے خلاف تو استعمال نہ کریں۔